میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ جو کچھ فروری 2024 کے انتخابات میں ہوا یہ پہلی بار نہیں ہوا، ماضی میں بھی اسی طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اسی قسم کے تجربے بھی کیے گئے، داندی بھی کی گئی، اور اس بار درس بہت زیادہ ہے کیونکہ اس بار نمائندگی بہت کم ہو گئی۔ اگر ہم دیکھیں تو 2008 سے 2013 تک حکومت کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا تھا، بہت زیادہ کرپشن کے الزامات تھے، فیلیور کے انتظامات تھے، نیپوٹزم کے الزامات تھے، مگر اس کے باوجود بھی اس وقت عوامی نیشنل پارٹی نے قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی حاصل کی تھی اور خیبر پختونخوا میں ان کے 6 ممبران منتخب ہوئے تھے۔ اس بار ایسا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹھیک ہے، مگر اگر ہم دیکھیں الیکشن کمپین کے دوران خیبر پختونخوا کے بہت زیادہ اضلاع میں، بالخصوص وادی پشاور میں، ملکن میں، کچھ قبائلی علاقوں میں، یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار بہت زیادہ پر امید تھے۔ عام طور پر جب ہم جرنلسٹ بیٹھا کرتے تھے اور انالیسس کرتے تھے تو ہمارا توقع تھی کہ عوامی نیشنل پارٹی 25 سے 30 نشستیں بآسانی حاصل کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر نے بھی داندی کے الزامات لگائے ہیں، جمعیت علماء اسلام والے بھی الزامات لگا رہے ہیں، مسلم لیگ والے بھی الزامات لگا رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی لگا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے جیتا ہے وہ بھی الزام لگا رہا ہے اور جس نے ہارا ہے وہ بھی الزام لگا رہا ہے۔ لہٰذا اس انتخابات میں کچھ ہوا ہے اور وہ ایسی انجینئرڈ طریقے سے کیا گیا ہے جسے عام لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آتی۔ بنیر سے سابق ممبر صوبائی اسمبلی اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما نے ایک ویڈیو میسیج میں بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہمیں نتائج نہیں بتائے گئے، بلکہ آخری نتیجہ جب ڈکلیئر کیا گیا تو تقریباً رات 10 بجے تک ڈکلیئر کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ بنیر سے ایک قومی اور 3 صوبائی اسمبلیوں کے نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بار تو عوامی نیشنل پارٹی کو خیبر پختونخوا اسمبلی سے اور قومی اسمبلی سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، مگر میرے خیال میں جو عوامی نیشنل پارٹی کا رد عمل آیا ہے اس کے بعد ان کی صوبائی قائدین کا، ان کی مرکزی قائدین کا اور ان کے کارکنوں کا، تو میرے خیال میں اس پارٹی کو ختم کرنا آسان بات نہیں ہے، اور اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اسی وجہ سے کچھ مقتدر حلقے، کچھ مذہبی حلقے کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے یہ صوبائی خود مختاری کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ اس جماعت نے 18ویں ترمیم کی منظوری میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اب اس جماعت کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے 18ویں ترمیم پر عمل درآمد ہو جائے، جس سے بہت زیادہ ریاستی اداروں کے مفادات کو خطرات لاحق ہے۔ اسی وجہ سے ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ ملکی حالات اور یا جو مسائل ہے اس کے علاوہ اس میں اہم جو ہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی عرصہ دراز سے افغانستان میں قیام امن کے لیے آواز اٹھاتا رہتا ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان میں امن قائم ہو اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو۔ اسی وجہ سے کچھ حلقے جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن قائم ہو اور افغانستان کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوں۔